بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام رسولوں پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتے رہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں سکون عطا کرے، امن عطا کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں۔ اگر ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ سے ڈرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین امن و سکون عطا کرے گا، اور اگر اس دنیا میں رہ کر اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ڈرائے گا، امن و سکون نہیں عطا کرے گا۔ دلیل ہے یہ حدیث۔ ان شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل وعزتی لا اجمع لعبدی امنین ولا خوفین ان هو امننی فی الدنیا اخفته یوم اجمع فیہ عبادی وان هو خافنی فی الدنیا آمنته یوم اجمع فیہ عبادی۔ سلسلہ حدیث صحیحہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1361۔ راوی حدیث شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، مجھے میرے عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 امن اور 2 خوف نہیں جمع کروں گا۔ جو کوئی دنیا میں مجھ سے امن میں رہا، یعنی مجھ سے ڈرا نہیں، میری نافرمانی کرتا رہا، تو قیامت کے دن میں اسے ڈراؤں گا۔ اور جو کوئی دنیا میں مجھ سے ڈرا، میری فرما برداری کی، تو قیامت کے دن یعنی لوگوں کی جمع ہونے والے دن اسے امن عطا کروں گا، سکون عطا کروں گا۔ سامعین کرام، یہ حدیث ہمیں آگاہ کر رہی ہے کہ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کی بندیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے جمع ہونے والے دن، قیامت کے دن سکون پاؤ اور امن میں رہو، تو تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرنا ہوگا، اللہ کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ اور اگر یہ سب نہیں چاہتے تو یقین مانو، اگر تم نے اپنی زندگی اپنی منمانی گزاری ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں گزاری ہے، اللہ سے ڈرے نہیں ہو تم، تو یاد رکھنا کہ اس دن، جس دن کچھ کام نہیں آئے گا، ماں باپ کام نہیں آئیں گے، بھائی بہن کام نہیں آئیں گے، اس دن اللہ رب العالمین ڈرائے گا، اور انسان تباہی سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم تباہی سے بچنا چاہتے ہیں، بربادی سے بچنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر، تو کامیابی ہے، ورنہ ناکامی اور بربادی ہے۔ اللہ سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین قرآن و حدیث صحیح احادیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھے اللہ رب العالمین عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ رب العالمین جب ہمیں اس دار فانی سے اٹھانا تو ہماری زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری کرنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔